نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا چاہتا ہوں۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ ہمارے نبی کا ایک خاص تعلق ہے۔ ہمارے نبی کی پیدائش ربیع الاول میں، ہمارے نبی کا انتقال ربیع الاول میں، ہمارے نبی کو نبوت ملی ربیع الاول میں، اور ہمارے نبی نے ہجرت بھی کی ربیع الاول میں۔ ربیع الاول کا ہمارے نبی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے نبی کی نشانی ہے۔ ایک ربیع الاول کا مہینہ اور ایک پیر کا دن، ان دونوں کا ہمارے نبی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ کی پیدائش پیر کے دن، انتقال پیر کے دن، نبوت پیر کے دن، ہجرت مدینے میں انٹری داخلہ پیر کے دن۔ حضرت علی نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، پیر کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، ذاک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا۔ یعنی اس کا مطلب ہے رکھنا چاہیے، مبارک دن ہے، اس لیے پیر کے دن روزہ رکھنا چاہیے مستقل۔ اس کے ساتھ جمعرات کا بھی ملانا چاہیے کہ ہمارے نبی پیر کے دن بھی روزہ رکھتے تھے، جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے۔ ربیع الاول ہمارے نبی کے ساتھ بڑا اس کا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کی پیدائش ذی الحج میں ہوتی، مقدس مہینہ، اشہر حرم میں سے۔ اللہ چاہتے تو آپ کی پیدائش رمضان میں ہوتی، مہینوں کا سردار۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی پیدائش کے لیے خود ربیع الاول کا انتخاب کیا۔ معلوم ہوتا ہے کچھ تو ہے۔ انسان جب کوئی اہم کام کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے اچھے دن کا تعین کرتا ہے، اچھے وقت کا تعین کرتا ہے۔ بیٹے کی شادی کرنی ہے، اچھا مہینہ تلاش کرے گا، کون سے مہینے میں کرنا چاہیے، اچھا دن ڈھونڈے گا، اچھی جگہ ڈھونڈے گا، اچھا رشتہ ڈھونڈے گا، اچھا خاندان ڈھونڈے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی پیدائش کے لیے، ہمارے نبی کی اپنی ذات سے ملاقات کے لیے یعنی وفات کے لیے، اور ہمارے نبی کو نبوت دینے کے لیے، اور ہمارے نبی کے مدینے میں داخلے کے لیے پیر کے دن کا انتخاب کیا۔ ہمارے نبی کی پیدائش کے لیے، ہمارے نبی کو نبوت دینے کے لیے، ہمارے نبی کی ہجرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول کا انتخاب کیا، اور یہ اللہ نے کیا۔ ہجرت آپ نے مرضی سے نہیں کی، آپ تو بڑے عرصے سے مکے والوں سے بیزار تھے، لیکن آپ چونکہ نبی تھے تو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، بہت سے صحابہ حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے، اور بعض مدینے ہجرت کر کے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے والوں کی اذیتوں سے زیادہ بیزار ہوئے تو انہوں نے بھی ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا، حضور میں بھی اگر اجازت ہو تو ہجرت کر جاؤں، مکہ چھوڑ جاؤں۔ آپ نے فرمایا ابھی نہیں، ذرا انتظار کرو،
مجھے امید ہے کہ مجھے بھی اجازت ملنے والی ہے۔ مجھے کچھ آثار لگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا کہ آپ بھی مکہ چھوڑ دیں، لہٰذا تم انتظار کرو، جب مکہ چھوڑیں گے نا تو کٹھے چھوڑیں گے، کٹھے ہجرت کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ بات سنی تو بڑے خوش ہوئے، چنانچہ آپ علیہ السلام کی اس بات کی وجہ سے انہوں نے 2 اونٹنیاں خریدی اور ان کو اچھا خاصا کھلانا شروع کیا، پالنا پوسنا شروع کیا تاکہ وقت پہ کام آئے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو ربیع الاول میں مدینہ چھوڑنے کا حکم ہوا، مکہ چھوڑنے کا حکم ہوا، مدینہ جانے کا حکم ہوا۔ تو ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ کرتا ہے۔ ربیع الاول کا تعلق ہمارے نبی کی ذات اقدس کے ساتھ باقی مہینوں کی بنسبت زیادہ ہے، اس لیے کہ زندگی کے اہم واقعات اسی میں پیش آئے۔